بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الغاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الغاشیہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ الغاشیہ کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینے والی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف نام ذکر فرمائے ہیں۔ قیامت کے جو مختلف نام ہیں ان میں سب سے مشہور اور سب سے بڑا نام تو اس کا القیامہ ہی ہے، اور اسی نام کی مناسبت سے قرآن مجید میں سورۃ القیامہ بھی آپ کو 29ویں پارے میں مل جائے گی۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اس کا الغاشیہ بھی ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ غاشیہ کے معنی ہے ڈھانپ لینے والی، تو جب قیامت آئے گی تو سب کو ڈھانپ لے گی۔ پھر قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کا القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو اس نام سے بھی ایک سورت 30ویں پارے میں موجود ہے، سورۃ القاریہ۔ پھر اس کا ایک نام ہے الواقعہ، واقع ہونے والی، کہ یہ واقع ہو کر رہے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، تو آپ کے قرآن مجید میں سورۃ الواقعہ بڑی مشہور سورت ہے، آپ جانتے ہیں، اس نام سے بھی سورت موجود ہے۔ پھر قیامت کے جو مختلف نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں قرآن مجید میں، ان میں ایک نام ہے اس کا جی الحاقہ، حق ہو کر رہنے والی، حق ہونے والی، یہ حق ہو کر رہے گی، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور اس نام سے بھی آپ کو قرآن مجید میں ایک سورت مل جائے گی، سورۃ الحاقہ۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، تو اس کا اسلوب اور سورۃ القاریہ کا اسلوب دونوں کا ایک ہی اسلوب ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک نام الساعہ بھی ذکر کیا ہے، اور بھی مختلف ناموں کے ساتھ قرآن میں قیامت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت جو ہے وہ موت ہے۔ مومن کی موت کا تصور یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی آنکھ اس دنیا میں بند ہوگی اور دوسری دنیا کی آنکھ کھل جائے گی، وہ ایک زندگی گزارے گا، برزخی زندگی، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، جہاں پر وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ تو یہ موت کا ایک تصور ہے مسلمان کا، یعنی مومن کا۔ اور قیامت کے جتنے نام ذکر کر دیے ہیں جگہ جگہ اور ہر صفحے پر ذکر کیا گیا، تو مراد یہی ہے کہ انسان کو موت یاد رہنی چاہیے کہ اس کی یہی زندگی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے۔ جمعے کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں نارمل کبھی اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھ دیتے ہیں، کبھی اس کے آدھے حصے کو پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جمعے کی نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت اکثر کیا کرتے تھے۔ ایسی کیا بات ہے سورہ مبارکہ میں؟ آپ نے بے شمار مرتبہ اس سورہ مبارکہ
کا ترجمہ بھی سنا ہوگا اور قرآن مجید ختم کرتے ہوئے آپ اس سورہ مبارکہ سے گزرے بھی ہوں گے. لیکن آج میں آپ کو اپنے ٹاپک کے حوالے سے بھی، جو کہ ہمارا اعراب کا ٹاپک چل رہا ہے، اس کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو مضامین ہیں اس کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے. اس میں ہمارا امتحان ہونا ہے اور رزلٹ نکلنا ہے، جو کہ آخرت کے دن نکلنا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ دارالامتحان ہے، امتحان کا ذکر جب بھی ہوگا تو 7 چیزیں اس کے اور جڑی ہوئی آپ کو ملیں گی. ایک امتحان کے ساتھ طالب علم، اور دوسرا رزلٹ ڈے. تو گویا اگر یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے دارالامتحان ہے تو ہم سب کی حیثیت اس دنیا میں طالب علموں کی حیثیت ہے. ہم سب طالب علم کی حیثیت سے اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں اور امتحان سے گزر رہے ہیں. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ رزلٹ اناؤنس ہوگا. وہ رزلٹ اناؤنس جس دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا. اس سورہ مبارکہ میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس رزلٹ ڈے کو، یعنی قیامت کے دن کو، اس کو بیان کیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم بحیثیت طالب علم کہاں پر کھڑے ہیں. رزلٹ ڈے کو 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی. ایک وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ناکام ہونے والے ہوتے ہیں. جو کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاس ہونا ہے کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، اور ناکام ہونے والے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے فیل ہو جانا ہے کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے. تو جو کامیاب ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں وہ، اور ناکام ہونے والے طلبہ جو ہیں ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر آپ کے لیے مردگی سی چھائی ہوتی ہے. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اب ذرا اس سورہ مبارکہ کی آیات کو سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سب سے اول جو مخاطب ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن مجید کو پڑھنے والا ہر شخص اس کا جو ہے وہ مخاطب ہے. تو مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں الغاشیہ کی خبر پہنچی؟ کیا تمہیں الغاشیہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ. اب میں پہلے ذرا الفاظ پہ بات کر لوں، پھر انشاءاللہ مضمون کو لے کے جاؤں گا. تو اس میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور آپ کا جو علم جو اب تک حاصل کر چکے ہیں وہ میں امید کروں گا انشاءاللہ پہچان لیں گے. تو اس میں لفظ آ رہا ہے جی وجوہن. وجوہن. اب دیکھیں سبق صرف ایک، وہ جو کل چارٹ ہم نے بنایا تھا، پڑھا تھا، اس کو ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم، کوئی بھی اسم عربی زبان میں جب استعمال ہوگا تو وہ 3 اعرابی حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا. گویا ہر اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی. اب اسم کس کس قسم کا ہے؟ اسم واحد ہے، مثنیٰ ہے، اور جمع ہے عدد کے اعتبار سے، اور جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث ہے. تو گویا وہ اسم جو واحد ہے، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، اس کو جب ہم حالت رفع میں بولیں گے تو 2 پیش کے ساتھ بولیں گے. جیسے ایک قلم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو میں اسے رفع میں کہوں گا قلمن، نصب میں کہوں گا قلمن اور ایک الف لگاؤں گا 2 زبر کے بعد، اور جر میں سے بولوں گا قلمن. اگر کوئی اسم مؤنث ہے، جیسے یہ آپ کا بورڈ مؤنث ہے، بورڈ کو عربی میں کہتے ہیں سبورہ، گولتا کے ساتھ آ رہا ہے، تو اسے میں رفع میں بولوں گا سبورتن، نصب میں سبورتن، جر میں سبورتن، اور نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف نہیں لگاؤں گا اس لیے کہ گولتا پہ ختم ہو رہا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح کوئی اسم جمع مکسر ہے، اسم جمع مکسر میں ڈائریکٹ چھلانگ لگائی میں نے واحد سے جمع مکسر پہ، اس لیے کہ جمع مکسر کا بھی اعراب اسی طرح شو ہوتا ہے جس طرح واحد اسم کا اعراب شو ہوتا ہے.
تو اگر کوئی اسم جمع مکسر ہے تو اس اسم کی رفع بھی دو پیش کے ساتھ، نصب دو زبر کے ساتھ اور جر دو زیر کے ساتھ آئے گی، چاہے وہ جمع مکسر مذکر کی ہے چاہے مؤنث کی ہے. ٹھیک ہے. اور جمع مکسر کہتے کسے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ جمع جو جمع بناتے بناتے توڑ دی جائے. ٹھیک ہے. یعنی سمپل وہ جو انہوں نے بڑی اچھی کل بات کی تھی کہ جمع سالم کی جو نشانی ہے اونا کی آواز وہ نہ آئے یا آت کی آواز نہ آئے تو وہ جمع مکسر ہی ہوگی. سمپل سی بات ہے. تو اس میں آپ کو جمع مکسر میں کوئی ایسی آواز نہیں آئے گی، نہ اونا کی آواز آئے گی نہ ہی آت کی آواز آئے گی. کلیئر ہو گیا. باقی مثنیٰ اسم ہے چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث، اس کو اعرابی حالتوں میں ہم نے دو ساؤنڈز کے ذریعے پہچاننا ہے. آنی اس کی رفع کی ساؤنڈ ہے اور عینی اس کی نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے. اور جمع سالم مذکر میں بھی دو ساؤنڈز ہیں، اونا رفع کی ساؤنڈ، اینا نصب اور جر کی ساؤنڈ. جمع سالم مؤنث کی بھی دو ساؤنڈز ہیں، آتن رفع کی ساؤنڈ اور آتن نصب اور جر کی ساؤنڈ. تو میں نے تیزی سے دہرا بھی دیا. تو اب جو پہلا اسم ہمارے سامنے آیا ہے وجوہن، اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ دو پیش کس کس کیٹیگری میں آتے ہیں. واحد اسم کی رفع میں آتے ہیں، جمع مکسر کی رفع میں آتے ہیں اور جمع سالم مؤنث کی رفع میں بھی آتے ہیں دو پیش. لیکن جمع سالم مؤنث کی رفع جو ہے وہ آت کے ساتھ آتی ہے، لہٰذا اس میں آت والا پہلو تو غائب ہو گیا، یعنی جمع سالم مؤنث نہیں ہے. اب دو کیٹیگریز بچ گئیں، واحد اور جمع مکسر. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے غور کرنا ہے اپنی ویکیبلری پہ زور دیتے ہوئے اپنے اردو الفاظ میں کہ لفظ کہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو وجوہن آپ کے خیال میں یہ واحد ہے کہ جمع مکسر ہے؟ کیا ہے جی؟ جمع مکسر. اگر جمع مکسر ہے یعنی جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ وجہن. ماشاءاللہ. وجہ چہرے کو کہتے ہیں اور واحد اس میں ہے تو وجہ کی تینوں اعرابی حالتیں کیا ہوں گی؟ وجہن، وجہن، وجہن. اور اس کی جمع ہے جی وجوہ، وجوہن. اور نصب کیا ہوگی اس کی؟ وجوہن، وجوہن. حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف لکھوں گا؟ کون کہہ رہا ہے یہ گولتا ہے؟ یہ ہاں ہے. گولتا ہوتی تو میں اس پہ دو نقطے ڈال دیتا چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے. یہ ہاں ہے تو قاعدے کے مطابق حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف لکھا جائے گا. تو وجوہن آپ نے پہچان لیا جی. سورۃ الغاشیہ میں ایک لفظ آ گیا وجوہن جو کہ جمع مکسر ہے اور وجہن کی جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. اور حالت رفع میں استعمال ہوا ہے اور اس کی نصب اور جر ماشاءاللہ آپ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلے. وجوہ یومئذ خاشیہ. یومئذ کو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ ایک مرکب لفظ ہے. جو سنگل ورڈز ہیں میں ان پہ بات کروں گا. خاشیہ میں نے وقف کیا ہے تو ہا کی آواز سے پروناؤنس کیا گولتا کو. تو اصل میں یہ ہے خاشیتن. لے جی اب پھر آ گئی تنوین. تنوین کہتے ہیں ڈبل حرکت کو. دو پیش دو زبر دو زیر تنوین کہلاتی ہے ڈبل حرکت. دو پیش آ رہی ہیں. اب دو پیش کس کس میں آتی ہیں؟ پھر وہ دیکھیں بار بار دہرا دیں گے تو آپ کو سبق انشاءاللہ تعالی انتہائی پکا ہو جائے گا. یا واحد اسم کے آخر میں یا جمع مکسر اسم کے آخر میں یا جمع سالم مؤنث کے آخر میں. جمع سالم مؤنث کے آخر میں آت کے ساتھ دو پیش آتی ہیں لہذا وہ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا نا. لہذا یہ یا واحد ہے یا جمع مکسر ہے. تو کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ واحد ہے. ٹھیک ہے. واحد مؤنث کیونکہ گولتا آ گئی ہے تو نارملی یہ واحد مؤنث ہی ہوگا. تو خاشیتن واحد مؤنث ہے اور حالت رفع میں ہے اور اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ خاشیتن، خاشیتن. اور نصب میں دو زبر کے بعد الف لکھوں گا یا نہیں؟ نہیں لکھوں گا اس لیے کہ اینڈ پہ گولتا آ رہی ہے. ماشاءاللہ. تو هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. عاملۃ ناصبہ بالکل وہی فارمولہ جو خاشیتن پہ آپ نے اپلائی کیا سیم. عاملۃن بھی اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ آپ پہچان بھی رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. اس میں گولتا مؤنث کی علامت ہے.
یہ بھی مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے، حالت رفع میں آیا ہے، اور ان کی نصب اور جر بھی ماشاءاللہ آپ کو آتی ہے. تو جس طرح ہم نے انالائز کیا ہے خاشیاتن کو، اسی طرح سیم انالائز کریں گے ہم عاملاتن کو بھی اور ناصباتن کو بھی. ٹھیک ہو گیا؟ اسی جیسا رزلٹ ہی ہے اس کا. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ. لے جی نارن مؤنث، اوکے. اعرابی حالت نصب. ٹھیک ہو گیا؟ اور دیکھیں نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف لگا ہوا ہے. آپ مصحف کھولیں گے آپ کو وہاں بھی لکھا ہوا ملے گا، یعنی اس سے آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میں آپ کو صحیح پڑھا رہا ہوں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے. تو حالت نصب میں آ گیا. اب اس نارن کی حالت رفع کیا ہوگی؟ نارن. اور جر کیا ہوگی؟ نارن. آپ کو اس کے مؤنث کا بھی پتہ چل گیا. اگلا لفظ ہے جی حامیہ. اب دیکھیں اینڈ پہ گولتا ہے. اب ویسے پڑھتے ہوئے خاشیہ کو بھی میں نے ایسے ہی بولا ہے، حامیہ کو بھی ایسے ہی بولا ہے، لیکن خاشیہ پہ دو پیش ہیں اور حامیہ میں دو زبر ہے. تو اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو اب گرامر بتائے گی کہ دو پیش ہیں کہ دو زبر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو حامیہ یہ بھی مؤنث اس میں حالت نصب میں ہے، دو زبر کے بعد الف نہیں آیا. کیوں؟ گولتا تھی. تو قاعدہ بھی کنفرم ہو گیا جو پڑھایا تھا آپ کو. ٹھیک. اور اس کی رفع اور جر کیا ہوگی؟ حامیتن حامیتن. جی ماشاءاللہ. تسقا من عین آنیہ. اب دیکھیں پھر میں نے اس کو آنیہ بولا ہے، گول تا تھی ہا کے ساتھ بولا وقف کرتے ہوئے، اور دو زیر آ رہی ہیں، دو زیر بھی آ گئی، دو زبر بھی آ گئی، دو پیش بھی آ گئی. لیکن جب میں نے وقف کیا تو ہا کی آواز کے ساتھ اسے پروناؤنس کیا. اینن. جی اعرابی حالت جر. ماشاءاللہ. کون سا اس میں؟ مذکر کے مؤنث؟ مؤنث کیسے ہوا؟ ہاں جی آنکھ. عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ، اور آنکھ ہے، آنکھ عین کے معنی آنکھ کے ہوتے ہیں. اور عربی زبان میں چشمے کے لیے بھی عین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ چشمہ وہ جو سپرنگ ہوتا ہے اس کے لیے بھی عین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجوہات لکھی گئی ہیں کہ جی دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے. آنکھ سے بھی پانی بہتا ہے اور چشمے سے بھی پانی بہتا ہے. چشمہ بھی بڑا گہرا ہوتا ہے اور آنکھ میں بھی بڑی گہرائی پائی جاتی ہے. تو مختلف وجوہات ہیں بہرحال اس کی. تو عین کا لفظ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، چشمے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر چشمہ مراد ہے، اس لیے کہ جو آگے لفظ آ رہا ہے وہ آنیہ. یہ بھی مؤنث اسم ہو گیا. ماشاءاللہ میں امید کر رہا ہوں کہ آپ فالو کر رہے ہیں. حالت جر اور اس کی رفع اور نصب بھی بتا دیں گے. کیا ہوگی؟ آنیتن آنیتن. ٹھیک ہے. اچھا اینن کی حالت رفع اور نصب کیا ہوگی؟ اینن اینن. دو زبر کے بعد الف آئے گا. ماشاءاللہ جی. لیس لہم طعام. طعام. ہاں جی واحد اور جمع مکسر میں آپ گھومیں گے، واحد اور جمع مکسر میں، کیونکہ ابھی کوئی چیز ایسی نہیں آئی. جی طعام اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. کارڈوں پہ آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ طعام لکھا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کھانا. حالت رفع میں طعامن، نصب میں من، جر میں من. حالت نصب میں الف آئے گا؟ بالکل آئے گا جی ماشاءاللہ. لیس لہم طعام الا من ضریع. ہاں جی حالت جر، رفع اور نصب کیا ہوگی؟ ضریع ضریعا. الف آئے گا؟ بالکل آئے گا. ابھی ان کے معنی کیا ہیں وہ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وجوہ یومئذ نائمہ. آگے میں چل رہا ہوں ایک آیت چھوڑ کے.
بالکل اسی پیٹرن پہ جی، حاشیہ پیٹرن پہ آپ اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. لسعیھا راضیہ، اس کا پیٹرن بھی سیم ہے. فی جنت عالیہ، اس کا پیٹرن بھی بالکل وہی ہے. فیہا عین جاریہ، عین آ چکے ہیں پہلے، اب دوسری مرتبہ آیا. فیہا سرر، اب یہ نیا لفظ آیا آپ کے لیے. فیہا سرر مرفوعہ، جی سرور نیا لفظ ہے آپ کے لیے. یا واحد ہو گیا جمع مکسر ہوگا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جمع مکسر ہے، سریر کی جمع ہے. سریر کے معنی جس طرح یہ لگا ہوا ہے نا تھوڑا سا اونچا، ٹھیک ہے، تخت کہہ لیں، چارپائی کہہ لیں، بیڈ کہہ لیں، پلنگ کہہ لیں، عربی زبان میں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایون یہ آپ کا جو سٹیج ہے، ٹھیک ہے، پلیٹ فارم، اس کے لیے سریر کا لفظ استعمال ہوگا. اور مرفوع، ٹھیک ہے، مرفوع رفع نصب جر والا، وہ مرفوع اونچا کیا ہوا، ٹھیک. تو یہ جمع مکسر ہے حالت رفع میں، اور یہ واحد مؤنث ہے اور دونوں رفع میں استعمال ہوئے ہیں. تو فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ. تو اس میں بھی ایک اور لفظ ہے اکوابن. اکوابن جیسے ابوابن ہوتا ہے، ابوابن، اکوابن، اقلامن، اشخاصن، اذکارن، تو سارے جمع کے لفظ ہیں، جمع ہے نا سارے. اذکارن، اشجارن، اشعارن، سارے جمع کے لفظ ہیں. تو ایک پیٹرن آپ کے سامنے آ گیا کہ اچھا یہ جمع کا پیٹرن ہے. اقسامن، ٹھیک، امراضن، اطفالن، ایک ہی پیٹرن ہے، ایک ہی طرز. تو یہ طرز جو ہے جمع مکسر کے لیے طرزیں یاد کرنی پڑیں گی ہمیں، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے کر لیں گے. تو گویا یہ اکوابن ایک جمع مکسر کا لفظ ہے. کوب اس کا واحد ہے جی، کوب، کوبن، 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 اور کوب کہتے ہیں پیالے کو، کپ کو. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہیں تک رکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے پہچان کر لی. کچھ الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہیں، کچھ کے نہیں آتے. باقی اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کچھ روشنی ڈال دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے طالب علموں کو رزلٹ ڈے کے بارے میں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کچھ نتیجے کے دن کیا ہوگا. وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی اردو محاورے میں کہا جائے گا بہت سے منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کن کا ذکر ہو رہا ہے پہلے، ناکام ہونے والے طلباء کا، کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی منہ لٹکے ہوئے ہوں گے. فیل ہونے والے طلباء کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں. پھر ان کے فیل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے جی؟ پڑھائی نہیں کی ہوتی. صحیح ہے نا. سارا سال اپنے دنیاوی امتحان کے بارے سے دیکھیں، سارا سال موجیں کی ہوتی ہیں، پڑھائی نہیں کی ہوتی، لہٰذا رزلٹ ڈے کو منہ لٹکا ہوا ہوگا. لیکن یہاں جو نقطہ آ رہا ہے نا وہ ذرا سنیے گا. یہاں پر بالکل برعکس بات ہو رہی ہے. عاملۃ ناصبہ، ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے محنت نہیں کی تھی. عاملۃ، بہت محنت کی تھی انہوں نے. ناصبۃ، اور اتنی محنت کی تھی کہ محنت کر کر کے تھک گئے تھے. اب انسان چونکے گا کہ اتنی محنت کی اور محنت کر کر کے تھک گئے، پھر بھی منہ لٹکا ہوا ہونا اس دن. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ بہت سارے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے, منہ لٹکے ہوئے ہوں گے. ایسی بات نہیں کہ محنت نہیں کی تھی, بہت محنت کی تھی انہوں نے. عاملاتن, اور اتنی محنت کی تھی کہ محنت کر کر کے تھک گئے تھے. ناصباتن, تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے جی؟ ایسے ذرا لائیں اپنے, کہ قرآن زندہ کلام ہے, اپلائی کیا کریں اسے اپنے اوپر, دیکھا کریں کہ وہ جو محنت کی تھی, ٹھیک ہے, بہت محنت کی تھی, تھک گئے تھے, تو کیا یعنی محنت انہوں نے کی تھی, ڈائریکشن صحیح نہیں تھی, ڈائریکشن صحیح نہیں تھی. یعنی ایک طالب علم سارا سال پڑھتا رہے, یعنی طالب علم کو ذرا سامنے رکھے نا, طالب علم سارا سال پڑھتا رہے, نہ اسے کھانے کا ہوش ہو, نہ کھیلنے کا, نہ دوسری ایکٹیویٹیز کا, اور امتحان میں وہ پھر بھی فیل ہو جائے, تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1, اس نے آؤٹ آف سلیبس تیاری کی تھی. یعنی جو سلیبس تھا, جو امتحان میں آنا تھا, اس نے وہ پڑھا نہیں, وہ عمران ڈائجسٹ پڑھتا رہا, اخبار جہاں پڑھتا رہا, ایک ایک لفظ اس کا رٹ لیا, لیکن اس کے بارے میں ایک سوال بھی امتحان میں نہیں پوچھا گیا. ٹھیک ہے نا, یہی وجہ ہو سکتی ہے نا, یعنی اس نے آؤٹ آف سلیبس محنت کی. تو آپ کا جواب سمجھ آتی ہے کہ جی وہ آؤٹ آف سلیبس, وہ محنت جو تھی, وہ جو محنت کرنی چاہیے تھی آخرت کمانے کے لیے, اس نے دنیا کمانے میں لگا دی, اور تھک ہار گیا دنیا کما کما کر. اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتا ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. ایک تو نور کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ نور عطا کیا جائے گا اس شخص کو جو جمعے سے اگلے جمعے تک قائم رہے گا, اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کی شروع اور آخری والی آیات یاد کرنے سے دجالی فتنے سے انسان جو ہے محفوظ رہے گا. تو اس میں آخری رکوع میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے زبردست خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری سعی بھاگ دوڑ دنیاوی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں, بڑے کامیاب جا رہے ہیں. تو یہ اشارہ ادھر ہی ملتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ساری اپنی زندگی کھپا دی, آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. یا ایک میں آپ کو اس کا پس منظر میں ایک واقعہ سناتا ہوں, جو میں نے کہا نا ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب کے پاس گئے, اور وہ عیسائی راہب آپ کو پتہ ہے رہبانیت اور راہب یعنی وہ کہ اللہ کا خوف رکھنے والے, اتنا اللہ کا خوف کہ دنیا کو چھوڑ دی انہوں نے, اور پہاڑوں میں, جنگلوں میں, غاروں میں اپنی زندگی بسر کر دی, اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال عیسائیت میں آپ کو چیز ملے گی. تو ایک راہب سے ملے, اور وہ دیکھیں انہوں نے کیوں یہ زندگی اپنائی, اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو جذبہ بڑا پازیٹیو ہے, لیکن طریقہ کار صحیح نہیں ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہ کے زندگی گزار کے ہمیں دکھائی کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل, ہمارے لیے نمونہ, ماڈل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں. تو بہرحال حضرت عمر ملے اس راہب سے, اور دیکھا کہ وہ انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا, اور اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی یہ جو بھویں ہیں یہ لٹک گئی تھی اس کی آنکھوں پر, اور اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف تھا. حضرت عمر نے جب اسے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے سورۃ الغاشیہ کی یہ آیات تلاوت کی کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, کہ بہت سارے منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے, بڑی محنت کرنے والے اور تھک جانے والے. یعنی پازیٹو اس کا بھی یقین ہے, ایمان ہے, اللہ کا خوف, آخرت اس کا بھی ہے, لیکن ڈفرنس کیا ہے جی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, اللہ کو بھی مانتا ہے, آخرت کو بھی مانتا ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, لہٰذا عاملات ناصبہ والی کیٹیگری میں چلا گیا. تو گویا ڈائریکشن کا صحیح نہ ہونا. تو وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, اب آگے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ کس حال میں ہوں گے. تسلا
نارن حامیہ، وہ بھنیں گے، روسٹ ہوں گے، نارن ایک ایسی آگ میں جو کہ حامیہ انتہائی گرم ہوگی. آگ کے ساتھ اگر حامیہ نہ بھی لگا ہو تو آگ کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے جی؟ آگ تو ہوتی گرم ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کی انٹینسٹی کو بیان کرنے کے لیے حامیہ کا بھی لفظ بیان فرمایا کہ ایسی آگ جو انتہائی گرم ہوگی. اور آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جو ہے یہ اس آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا تو یہ جا کے بنی ہے. تو اب ان کا رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ اب انہیں ملے گا کیا؟ تسلا نارن حامیہ. اب ظاہر بات ہے وہیں رہنا ہے، وہیں جینا ہے، موت تو آنی نہیں ہے، لہٰذا بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی. گرمی میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں موسم چینج ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں طلب ہو رہی ہے پیاس کی. کیوں؟ مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ یہاں کولر بھی ہونا چاہیے جی، کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو پیاس اب لگنی شروع ہو گئی ہے. تو پیاس لگے گی انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم انہیں دیں گے پینے کے لیے. لیکن کیا فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا لیکن ایک ایسے چشمے سے پانی پلایا جائے گا جو خود کھولتا ہوا ہوگا. انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا لیکن کھولتے ہوئے چشمے سے پانی دیا جائے گا. یعنی آپ کو اب ذرا تصور کریں کہ شدید گرمی ہو اور شدید پیاس، اور اس میں آپ کو گیزر سے فل ٹیمپریچر کر کے آپ کو ایک گلاس پانی کا بھر کے دے دیا جائے تو بتائیں کیا حال ہوگا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ پئیں گے، ایسے پئیں گے جیسے تمہارے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں. یعنی وہ اتنے عرصے پیاسے رہ کر پھر جب پانی ملتا ہے تو کیسے پیتے ہیں؟ یا اپنی مثال لے لیں، جب روزہ کھلنے کے بعد آپ پانی پیتے ہیں تو کیسے پیتے ہیں؟ تو ایسے پئیں گے، اور وہ جب پانی کھولتا ہوا اندر جائے گا تو آپ خود اندازہ کریں کہ کیا حال ہوگا. تو تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع. اب ظاہر بات اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، بھوک بھی لگے گی تو کھانے کو بھی دے گا انہیں، ان کے لیے کھانا ہوگا مگر ضریع میں سے. اب یہ لفظ چونکہ ہمارے لیے بڑا نیا لفظ ہے، اب ہم نے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ چیز، لیکن عرب کے سامنے جب یہ لفظ آیا تھا اس نے فوراً سے سمجھ لیا تھا. یہ اصل میں ان کے ہاں انتہائی کڑوا کانٹے دار پودا تھا جس کے پتے جو ہے ان کے اونٹ نارملی زیادہ کھاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ بالکل کھانا بھی دیا جائے گا لیکن یہ کھانا دیا جائے گا، انہیں ملے گا. پھر کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں جی؟ بھوک ختم کرتا ہے اور دوسرے صحت دیتا ہے، انرجی دیتا ہے، موٹا کرتا ہے. لہٰذا اگلی آیت میں فرما دیا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن، وہ نہ تو موٹا کرے گا ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی اس سے ان کی بھوک ختم ہوگی. یہ تذکرہ تھا جی ناکام طلبہ کا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی کامیاب ہونے والے طلبہ کو ذکر کیا، کامیاب ہونے والوں کو کیا تو ناکام کا ذکر ضرور کیا، ساتھ ناکام کو پہلے ذکر کیا تو کامیاب ہونے والوں کا ذکر ضرور کیا. جنتیوں کا تو ساتھ ہی دوزخیوں کا کیا تو جنتیوں کا بھی کیا. آگے پھر اب دوسرے گروپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وجوہ یومئذ نائمہ. ہاں، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں کوشش کی ہوگی نا اس سے راضی ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ. ٹھیک ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جو میں کچھ مس بھی کر گیا ہوں بیچ میں سے کیونکہ ایک جیسے الفاظ ہے، اس میں کوئی وہ لغو بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں بھی ایک چشمہ ہوگا، بہتا ہوا چشمہ ہوگا. اور قرآن مجید جگہ جگہ بتاتا ہے کہ چشمے، نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا مشروبات ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں ہوئے. فیہا سرر مرفوعہ، اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے. اب جنتی کیا ہوں گے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اور مہمانوں کو عزت دی جاتی ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے. آپ جب کوئی فنکشن ارینج کرتے ہیں،
جب کوئی شادی کا ایک فنکشن ہوتا ہے تو مجھے بتائیں شادی کے جو چیف گیسٹ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ دولہا دلہن، وہ چیف گیسٹ ہوتے ہیں نا شادی کے. تو ان کو کیا آپ ساتھ گراؤنڈ پہ بٹھا دیتے ہیں؟ ان کے لیے اسٹیج بنتا ہے، ان کے لیے اسٹیج بنتا ہے اونچا کر کے تاکہ وہ سب کو نظر آئیں. تو فیہا، اب یہ بھی اصل میں دولہا دلہن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. فیہا سرر مرفوعہ، اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اچھے فنکشن پہ جائیں آپ تو جیسی انٹری ہوتی ہے آپ کی، دیکھیں آج کل ٹرینڈی ہے جی، مطلب کیا بات ہے، ریسیپشن یعنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں باقاعدہ کہ جی ریسیپشن صحیح ملنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، باقی کچھ ہو نہ ہو، باقی دیکھی جائے گی، ریسیپشن صحیح ہونی چاہیے. تو ریسیپشن آپ کو اپیل کرتی ہے. ریسیپشن کیا؟ آپ انٹر ہوئے، خوبصورت میزوں پہ بڑے سلیقے سے خوبصورت گلاس شیشے والے ایسے چنے ہوئے رکھے ہوتے ہیں، خالی بھی اچھے لگتے ہیں وہ. تو وہ ذکر کیا جا رہا ہے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، کارپٹ بچھے ہوئے ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، کشنز. تو یہ اب ان جنتیوں کی اپنے مہمانوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کامیاب ہونے والے طلباء میں آنا ہے یا ناکام ہونے والے طلباء میں. تو یہ میسج تھا جی سورۃ الغاشیہ کا. اب آپ کو شاید اندازہ ہوا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں کیوں یہ میسج دیا کرتے تھے، اور کتنی مرتبہ آپ نے سورۃ الغاشیہ پڑھی، سنی، اس سے گزرے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی سورۃ الغاشیہ نے آپ کو تنگ کیا ہو، ہلایا ہو. یہ ہے جی قرآن کی ہدایت. اور یہ ہدایت مجھے بتائیں ترجمے سے نہیں آ سکتی. یعنی میں کہتا ہوں چلے ترجمہ بھی پڑھ لیں، پڑھے تو صحیح، ہم تو ترجمہ بھی نہیں پڑھتے. میں آپ سے پوچھوں، کوئی کہے گا میں نے پتہ نہیں 50 دفعہ قرآن ختم کیا، کوئی کہے گا میں نے 100 دفعہ کیا ہوا ہے، کوئی کہے گا کہ میں نے اتنی دفعہ ختم کیا ہوا ہے. مجھے بتا دیں ایک مرتبہ بھی ہم نے ترجمے کے ساتھ ختم کیا؟ اور پھر ترجمہ کبھی بھی کسی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. جو تاثیر اس زبان کی ہوتی ہے وہ اصل تاثیر ہے جی. تو اسی کے لیے ہم یہاں پر کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے. اور کوشش میری ڈیلی یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے جو بھی کوئی آیت یا کوئی حدیث بیان کروں وہ سبق سے ریلیٹڈ ہو. جو لوگ پہلی مرتبہ عربی پڑھ رہے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ 6 دن پہلے انہیں یہ پتہ تھا کہ جی یہ حالت نصب ہے اور یہ مؤنث ہے اور اس کی رفع یہ ہوگی اور اس کی جر یہ ہوگی اور اس کے ساتھ الف لکھا جائے گا، کیوں لکھا گیا ہے، یہ کچھ پتہ تھا؟ تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ آپ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو سورہ یونس کی آیت کی طرف آتا ہوں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. اب کم از کم آپ قرآن پڑھیں جب تو ہر لفظ پہ رکیں، دیکھیں اسے. قد جاءتکم موعظۃ، ایک نصیحت آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا ہے، شفاء 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 وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ رحمۃ. پھر حالت رفع میں مؤنث اسم نصب جر آپ خود بنا لیں گے، للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر. حالت رفع نصب خیرن جر خیرن، ھو خیر مما یجمعون. پھر میں نے بیچ میں ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ ذرۃ. ذرہ، ایک ذرہ. ہم سمجھتے ہیں ذرے کو کیا ہوتا ہے جی؟ ذرہ پارٹیکل. لیکن عرب قرآن کے اولین مخاطب ہیں. عرب کے سامنے جب ذرہ آیا تھا نا تو ذرا سوچئے گا کہ عرب نے کیا سوچا ہوگا. ذرہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟
ذرہ کہتے ہیں عربی زبان میں یہ جو چیونٹی ہوتی ہے، کتنا حقیر سا کیڑا ہے. اگر چیونٹی یہاں پر فرش پہ چل رہی ہو تو مجھے یہاں سے شاید نظر نہ آئے. چیونٹی انڈے دیتی ہے. اب خود سوچیں آپ چیونٹی کا انڈا کتنا چھوٹا ہوگا. اب وہ چیونٹی جو انڈا دیتی ہے اس انڈے میں سے جو بچہ نکلتا ہے، اور وہ بچہ کتنا چھوٹا ہوگا، وہ آپ کو آنکھ سے تو نظر نہیں آ سکتا کم از کم. ابھی اس بچے نے اپنا آدھا، یعنی اپنے آپ کو آدھا باہر نکالا ہوتا ہے. اس بچے کو عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں. اب اس کا وزن کتنا ہوگا جی؟ وزن کیا ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا، صحیح ایسی بات نہیں ہوگا. یعنی آج کے دور میں نہیں آپ کہہ سکتے جی اس کا وزن ہوگا ہی نہیں. آج کی آپ کے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اس کا وزن بھی نکال لیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی نہ ہونے کے برابر. ٹھیک، تو یہ فرمایا جا رہا ہے جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی جو ایک ذرے کے ہم وزن بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے ہم وزن برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. تو ذرہ یہ ہوتا ہے جی. پھر ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی آج کے دور میں کہیں گے، آج دور کے حساب سے، کہ وہ برانڈ پہننا چاہتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے کہ میں برانڈ استعمال کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، ہمارا دین نہیں منع کرتا، ہمیں برانڈ سے ذہن میں رکھے گا. جسے منع کرتا ہے وہ آگے ذکر ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جمیل جمیل جمیلن جمیلن، ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. پھر آپ نے ڈیفائن کیا تھا کہ الکبر کیا ہے. کبر کیا ہے اصل میں؟ کبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. آپ پہنے برانڈ، آپ استعمال کریں اچھی سے اچھی گاڑی، لیکن خدا را کسی دوسرے کو کمتر نہ سمجھیں. آپ جو مرضی کھائیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، استعمال کریں. دین نہیں منع کرتا ہمیں استعمال کرنے سے، ٹھیک ہے. لیکن اصل چیز وہی ہے کہ آپ دوسروں کو حقارت سے نہ دیکھیں، دوسرے کو کمتر نہ سمجھیں کہ مجھے ہی سب کچھ دیا. آپ مجھے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، اس سے اللہ راضی نہیں ہے، اسے نہیں دیا، مجھ سے شاید راضی ہے جو مجھے دے دیا. یہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو یہ الحمدللہ سورۃ الغاشیہ، سورہ یونس کی 2 آیات اور حدیث میں استعمال ہونے والے الفاظ، ان کی رفع نصب جر آ گئی. سبق کو ختم کر رہا ہوں، وقت بھی ہو چکا ہے. پھر اسی بات پر کوئی بھی اسم ہو، واحد، مثنیٰ، جمع ہو، مذکر و مؤنث ہو، 3 اعرابی حالتوں میں عربی زبان میں پایا جائے گا. واحد اسم اور جمع مکسر اسم، مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، ان کو رفع میں 2 پیش کے ساتھ، نصب میں 2 زبر کے ساتھ اور جر میں 2 زیر کے ساتھ شو کیا جائے گا. مثنیٰ اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اسے 3 حالتوں میں 2 ساؤنڈز کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا. ایک ہوگی آنی رفع والی اور ایک ہوگی عینی نصب اور جر والی. جمع سالم مذکر ہو اسم تو اس کا اعراب 3 حالتوں میں بھی 2 ساؤنڈز کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا، اونا اور اینا. اونا رفع ساؤنڈ ہوگی اور نصب اور جر اینا ساؤنڈ ہوگی. اسی طرح جمع سالم مؤنث اسم اگر ہوگا تو اس کو بھی 3 اعرابی حالتوں میں 2 ساؤنڈز کے ساتھ شو کیا جائے گا. رفع والی اس کی آتن ساؤنڈ ہوگی اور نصب اور جر والی آتن. یہ ایک لیکچر میں نے خصوصی طور پہ آپ کی ریویژن کے لیے رکھا تھا، ورنہ نارملی ضرورت نہیں پڑتی اس کی. لیکن بیس آپ کی اگر بن گئی تو آگے انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات کو انالائز کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو بس اس کو پکا کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واحد اسم ہے، اس پہ 2 پیش کیوں آئی ہیں، 2 زبر کیوں آئی ہیں یا 2 زیر کیوں آئی ہیں. آنی، اونا، اینا، آتن، آتن، بس یہ ساؤنڈز آپ نے پہچاننی ہے، حرکات آپ نے پہچاننی ہے، کہاں پر کیا آتا ہے. تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے آپ چند دنوں بعد جب ہم جملے بنا رہے ہوں گے تو آپ ایگزیکٹ اور پرفیکٹ جملہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہمارے لیے، اس سبق کو بھی آسان فرمائے، آنے والے اسباق کو بھی آسان فرمائے، اور اسی شوق سے، اسی جذبے سے، اسی ولولے سے ہمیں اپنے کلام کی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.